کائنات کیسے بنی اور کیسے ختم ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کو تجسس میں ڈالے رکھتے ہیں۔ انہی سوالات کی تلاش میں انسان نے مختلف تھیوریز کا سہارا لیا۔ کائنات کے بننے کے حوالے سے مختلف تھیوریز مشہور رہی ہیں۔ ماضی میں سب سے زیادہ مانی جانے والی تھیوری اسٹیڈی اسٹیٹ یونیورس کی تھی، جس کے مطابق کائنات ازل سے ویسے ہی قائم تھی جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اسے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے۔ اس تھیوری کو سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب یہ معلوم ہوا کہ تمام ستارے، گلیکسیز سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کائنات پھیل رہی ہے۔ تو صدیوں سے جس تھیوری کو انسان مان رہا تھا کہ کائنات کا محور ہماری زمین ہے اور ستارے آسمان کے ساتھ جڑے ہیں اور ساکن ہیں، چاند سورج زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ تھیوری دھڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ ہماری زمین تو کائنات کی وسطوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہماری زمین تو اپنی کہکشاں ملکی وے میں بھی بمشکل دکھائی دیتی ہے۔ کائنات کے وسعت اور پھیلاؤ کی اس تحقیق نے بگ بینگ تھیوری کی راہ ہموار کی، جس کے مطابق کائنات آغاز میں ایک انتہائی چھوٹے ذرے میں مقیم تھی اور ایک بہت بڑے دھماکے سے پھٹ پڑی، اور اس وقت سے کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس بگ بینگ سے ملتا جلتا ایک اور نظریہ وجود میں آیا کہ یہ کائنات ایک خاص حد تک پھیلے گی اور اس کے بعد سکڑنا شروع ہو جائے گی، پھر دوبارہ اسی ذرے میں مقیم ہوگی، جیسے کہ کسی ویڈیو کو بیکورڈ چلا دیا جائے۔ اسے بگ کرنچ کا نام دیا گیا، اور پھر اس بگ کرنچ کے بعد وہ ذرہ دوبارہ پھٹے گا، اور یوں کائنات بگ بینگ سے بگ کرنچ اور پھر بگ بینگ کے درمیان چلتی رہے گی۔ اس کائناتی نظریہ کو آسکیلیٹنگ یونیورس کا نام دیا گیا۔ ناظرین، تعجب انگیز بات یہ ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ سست نہیں پڑ رہا، بلکہ یہ تو تیز ہو رہا ہے۔ یعنی کائنات صرف پھیل نہیں رہی، بلکہ اس کے پھیلنے کی رفتار بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے، یعنی کائناتی پھیلاؤ کی بڑھتی ہوئی رفتار کے پس پشت ایک تاریک توانائی، ڈارک انرجی کا فرما ہے۔ یہ پراسرار اور غیر مریش ہے، کہکشاؤں کو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے۔ لیکن ہم اس تباہ کن طاقت کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آخر یہ پراسرار توانائی موجود ہی کیوں ہے۔ مگر کہیں ڈارک انرجی کی موجودگی کا مطلب یہ تو نہیں کہ بگ بینگ سے جو کچھ بھی تخلیق ہوا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر ڈارک انرجی اسی طرح کہکشاؤں کو ایک دوسرے سے دور دھکیلتی رہی تو ہماری ملکی وے کہکشاں اکیلی ہی رہ جائے گی۔ آج سے 1 خرب سال بعد ہماری کائناتی پڑوس میں موجود زیادہ تر اجرام فلکی ہم سے بہت دور ہو کر ہماری نظروں سے ہی اوجھل ہو چکے ہوں گے۔ تب تک ہماری کہکشاؤں میں موجود ستارے اپنا ایندھن پھونک چکے ہوں گے، کہکشائیں اندھیری ہونا شروع ہو جائیں گی، اور شاید ایٹموں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائیں۔ کائنات کی ابتدا بگ بینگ سے چشم زدن میں ہو گئی تھی، لیکن شاید اختتام کو ایک ابد کا زمانہ درکار ہے، ایک ہمیشگی کی ضرورت ہے۔ یہ بحث کہ کائنات کا اختتام کیسے ہوگا بگ بینگ ہی کی مانند ایک پہیلی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کائنات اس غبارے کی طرح پھوس ہو جائے گی جس کی ہوا نکال دی جائے، یا اس کا خاتمہ ایک عظیم چٹاخے، ایک بگ کرنچ کی صورت میں ہوگا جو بگ بینگ کے بالکل الٹ ہے، یا پھر یہ پھیلتی چلی جائے گی اور آخر کار ایک سرد و تاریک اختتام پر منتمج ہوگی۔ اگر کائنات واپس سکڑتی ہے اور اپنے آپ میں منہدم ہو جاتی ہے تو شاید ایک اور بگ بینگ کی ابتدا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہو اور ہماری کائنات اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کوئی ایک کائنات ہی ہو۔ ممکن ہے یہ ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو جس میں کائناتیں آپس میں ٹکراتی ہوں، منہدم ہوتی ہوں، نئی کائناتوں کو جنم دیتی ہوں۔ شاید ایسی کائناتوں کو کہ جن میں ایک دوسرے سے مختلف فزکس کے قوانین کی حکمرانی ہو۔ شاید اس سے ہٹ کر یہ سب کچھ پہلی بار نہ ہوا ہو، بلکہ یہ ایک چکردار سلسلہ ہو۔ بگ بینگ سے کائنات پیدا ہوئی ہو اور بگ کرنچ پر ختم ہو گئی ہو، لیکن فوراً ہی ایک نئے بگ بینگ سے ایک نئی کائنات وجود میں آ گئی۔ اس طرح زمان و مکان کی بار بار پیدائش اور اختتام کا سلسلہ جاری رہا ہو۔